السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین اردو میں ہم کر رہے تھے اور اس کا جو ہے آج حدیث نمبر 44 کرنی ہے جو باب الصبر میں آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے یہ جو کام شروع کیا ہے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بیچ میں بار بار وقفے آ رہے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے گا، میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ یہ باب الصبر اب انشاءاللہ مکمل ہونے والا ہے، تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس کو سن کے تو پھر جس طرح سے آپ پہلے ریفلیکشنز دیتے تھے اسی طرح سے ریفلیکشنز کے لیے تیار رہیں انشاءاللہ۔ اور جیسے آج کل کے حالات کے تناظر میں ہمیں بعض اوقات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اصل ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ جو بھی چھوٹی موٹی کمٹمنٹس ہم نے کہیں دین کے حوالے سے کی ہوئی ہیں ان کو ہم ضرور جاری رکھیں۔ تو مجھے یہی بات سمجھ آئی، میں نے کہا اس کو آپ کو بھی کنوے کروں، جو بھی چھوٹی موٹی کام ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور ہم جاری رکھیں اور ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج حدیث نمبر 44 پڑھتے ہیں۔ وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قال کانا ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ یشتکی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا بیمار تھا۔ فخرج ابو طلحہ تھا، تو ابو طلحہ کسی کام کے لیے باہر گئے۔ فقبض الصبی، تو بچے کی جان قبض کر لی گئی، یعنی بچہ کب فوت ہو گیا۔ فلما رجع ابو طلحہ تھا قال ما فعل ابنی، تو جب ابو طلحہ واپس لوٹے تو انہوں نے پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ قالت ام سلیم، تو ام سلیم جو بچے کی ماں تھیں، وہی ام الصبی، اور وہ بچے کی ماں تھیں، کہنے لگیں ہوا اسکن ما کانا، وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ فقربت الیہ العشاء، تو انہوں نے ان کا کھانا ان کے سامنے رکھا۔ فتعشا، تو انہوں نے اس کو تناول فرمایا۔ ثم اصاب منہا، پھر انہوں نے ان سے قربت کی یعنی ہم بستری کی۔ فلما فرغا، پھر جب وہ فارغ ہوئے، قالت، تو عورت نے کہا یعنی ان کی بیوی نے، وارو الصبیہ، کہ بچہ فوت ہو گیا ہے۔ فلما اصبح ابو طلحہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، تو پھر جب صبح ہوئی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو اس بات کی خبر دی۔ فقال ارستم اللیلۃ، کیا تم نے رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری کی؟ قال نعم، تو ابو طلحہ نے فرمایا ہاں۔ قال اللہم بارک لہما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان دونوں کو اس میں برکت عطا فرما دے۔ فولدت غلامن، تو ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ فقال لی ابو طلحہ تھا، تو ابو طلحہ نے مجھ سے کہا، اب یہ مجھ سے کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم کے پہلے خامن میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حضرت انس کے سوتیلے باپ ہیں ابو طلحہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوا کیا تھا کہ ام سلیم کے پہلے خامد مالک بن نضر تھے جو اسلام لانے کے بجائے شام چلے گئے تھے اور وہ وہیں فوت ہوئے، تو ان کی والدہ نے اس کے بعد ابو طلحہ سے نکاح کر لیا تھا۔ تو پہلے خامد سے ان کے بیٹے انس رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ فوت ہو گیا، جس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا۔ اب یہ جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ احملہ حتی تأتی بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کو تم لے کر جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، یعنی انس رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں۔ وبعث معہ تمرات، اور ان کے ساتھ انہوں نے کچھ کھجوریں بھی بھیجیں۔ فقالا، تو انہوں نے کہا امعہ شیء، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پوچھا ہے حضرت انس سے کہ کیا تمہارے پاس یعنی اس کے پاس کچھ ہے ساتھ میں؟ قال نعم، تو انہوں نے فرمایا یعنی کہا تمراتن، کچھ کھجوریں ہیں۔ فاخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا۔ فمضغها ثم اخذها من فیہ فجعلها فی فی الصبی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو لے کر منہ میں چبایا، پھر وہ اپنے منہ سے نکال کر بچے منہ میں ڈال دیں۔ ثم حنکہ، تو پھر اس کی یعنی تحنیک کی یعنی گھٹی دی، یعنی اس طرح سے یہ گھٹی دینا ہوتا ہے نا کہ اپنے منہ سے چیز نکال کے ہم چبا کے بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ وسماہ عبداللہ، اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ متفقن علیہ، یعنی یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں بیان ہوئی ہے۔ وفی روایت یہ للبخاری قال ابن عینۃ فقال رجل من الانصار فرأیت تسعۃ اولاد کلهم قد قرأوا القرآن یعنی من اولاد عبداللہ المولود۔ اچھا، اب یہاں پر بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن عیینہ نے کہا کہ انصار کے ایک آدمی نے انہیں بتایا کہ میں نے اس پیدا ہونے والے لڑکے عبداللہ کی اولاد سے 9 لڑکے دیکھے، سب کے سب قرآن کے
قاری تھے، قراء القرآن، یہ قرآن کی قراءت کرنے والے تھے، سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی دعا کا جو ہے وہ ثمرہ تھا، اور اس میں جو اسی حدیث کو نا اگلے یعنی اسی واقعے کو اگلی حدیث میں بھی بیان کیا گیا، جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یا پھر جب انشاءاللہ وقت ملا تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب والدہ کے یعنی صبر کی کا ہے نا، اس لیے یہ باب صبر میں بیان ہوئی ہے کہ اب بچے سے بڑھ کر، یعنی ایک دودھ پیتے بچے سے بڑھ کر ماں کو کیا چیز پیاری ہو سکتی ہے ہیں؟ بلکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ باپ سے بڑھ کر بچے ماں کو بچہ پیارا ہوتا ہے، اور اسپیشلی وہ بچہ جو دودھ پیتا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ بیمار ہیں اور فوت ہو گئے ہیں، خامد گھر پہ نہیں ہے، وہ گھر پر آیا ہے تو اس کو اور آتے ہی جو ہے بچے کی فوتگی کی خبر نہیں دی، بلکہ اس کو کھانا دیا ہے، اس کے ساتھ یعنی جیسے ایک سلوک کرنا تھا بیوی کی طرح وہ کیا ہے، اور سارا کچھ اس کے بعد ان کو خبر دی ہے۔ اور یعنی ابو طلحہ بھی اس پہ جو ہیں وہ تھوڑے کنفیوز ہوئے ہیں بیوی کے اس رد عمل پر نا، کہ پہلے سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد مجھے بیٹے کے فوت ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان کو یہ سارا کچھ بتاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یعنی دعا دیتے ہیں ان کو کہ اچھا تم نے رات کو ہم بستری کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرما دے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک غم کو لینے کا انداز ہے کہ اللہ کی تقدیر پر کیسے راضی اور شاکر وہ خاتون ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ، 9 لڑکے ان کی اولاد سے دیکھے سب کے سب قرآن کے قاری تھے، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ صبر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے، اسی لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا حدیث، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جذبات بیدار ہوں، ہم بھی ان کے جیسے کام کرنے والے ہو جائیں، کسی حد تک ہمیں بھی ان جیسی موٹیویشن ملے انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ باقی کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔